بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27 جولائی 2023 محترم جناب سید ذوالفقار شاہ صاحب جو فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن اسلام آباد کے ریسرچ ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان نے آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج جی ایل شنکیری میں ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ 2 سیشنز کیے ہیں، اور انہوں نے جو معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، جو کوسچن آنسرز کا تبادلہ ہوا ہے، تو اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، والدین، اساتذہ، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز، اسٹوڈنٹس کے سامنے، کہ فیڈرل بورڈ اس وقت کون سے سبجیکٹس آفر کر رہا ہے اور اس کی ایگزامینیشن پالیسی کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فیڈرل بورڈ ٹیکنیکل سبجیکٹس انٹروڈیوس کروا رہا ہے سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹس میں، یعنی میٹرک میں فیڈرل بورڈ کے ٹیکنیکل سبجیکٹس بھی ہیں۔ جو بچہ جنرل سبجیکٹ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی نہ پڑھنا چاہے، اس پہ اس کی نہ گرپ ہو، تو وہ ٹیکنیکل سبجیکٹس کا انتخاب کر سکتا ہے سیکنڈری لیول میں۔ اسی طرح ہائر سیکنڈری لیول میں، انٹرمیڈیٹ میں، ایف اے ایف ایس سی میں بھی ٹیکنیکل سبجیکٹس ہیں۔ جو بچہ جنرل سبجیکٹس میں اس کی توجہ نہیں ہے، اس کا ذہن ٹیکنالوجی کی طرف ہے، تو والدین، اساتذہ اور بچوں کو یہ آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ انٹرمیڈیٹ لیول پہ بھی ٹیکنیکل سبجیکٹس رکھ سکتے ہیں۔ تیسرا پہلو سبجیکٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ بورڈ 3 ایئرز ڈپلوما، ایسوسیٹ ڈپلوما بھی انٹروڈیوس کروا رہا ہے مختلف ٹیکنالوجیز میں، اور فیوچر میں اس کے جو پریکٹیکلز ہوں گے وہ صرف کمروں میں یا لیبارٹریز میں نہیں ہوں گے، بلکہ فیلڈ میں ہوں گے، الیکٹریکل انڈسٹری کے فیلڈ میں، سول کے فیلڈ میں، میکینیکل کے فیلڈ میں اور کیمیکل کے فیلڈ میں۔ اس فیلڈ میں ان کے پریکٹیکل فیلڈ میں جا کے ہوں گے، تاکہ اسٹوڈنٹس 3 سال بعد جب ادارے سے فارغ ہو جائیں، ڈپلومہ لے کے فارغ ہوں، تو ان کے پاس صرف تھیوری نہ ہو بلکہ ان کے پاس پریکٹیکل ورک ہو، وہ جہاں بھی جائیں اور پریکٹیکل کام کر سکیں۔ دوسرا پہلو جو ایگزامینیشن سسٹم ہے، اس میں بڑا اچھا کام ہے۔ جو سیکنڈ اینول ہے وہ بھی اینول ہی ہے۔ بچے کی کسی ڈگری سرٹیفکیٹ میں فرسٹ اینول یا سیکنڈ اینول نہیں لکھا جائے گا۔ جو بچے 9th میں سمجھتے ہیں کہ ان کے سبجیکٹ کمزور ہیں یا ان کا کمزور رزلٹ آیا ہے، تو وہ بورڈ کو اپلیکیشن دے دیں، اپنا سارا رزلٹ کینسل کروا دیں اور اس سبجیکٹ میں سیکنڈ اینول ایگزام میں اپیئر ہو جائیں، جو تقریباً رزلٹ آؤٹ ہونے کے 2 مہینوں بعد اس کا انعقاد ہو جاتا ہے۔ اس میں جو اگر ٹوٹل سبجیکٹ کی امپرومنٹ کرنا چاہیں، ان بچوں کے لیے بھی چانس موجود ہے۔ اگر 9th میں مارکس کم ہیں تو 10th وہ سیکنڈ اینول میں اپیئر ہو سکتے ہیں، ان کا آگے ایڈمیشن میں یا کسی معاملات میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، وہ بھی ان کا اینول ایگزام ہی سمجھا جائے گا۔ اسی طرح 10th والے بچے ہیں، ان کا ایگزام بھی جلدی ہوتا ہے۔ اگر ان کے مارکس کم ہیں، جس سبجیکٹ میں کم ہیں اس کو ڈیلیٹ کروا دیں، ختم کروا دیں، ٹوٹل سبجیکٹ کی امپرومنٹ کر دیں۔ کچھ سبجیکٹ جن میں مارکس کم ہیں، ایک سے زیادہ سبجیکٹ میں اپیئر ہو جائیں، اور وہ سیکنڈ اینول بھی ان کا اینول ایگزام ہی سمجھا جائے گا، اور ان کو فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن دینے کے لیے ہر ادارہ جو فیڈرل بورڈ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے وہ پابند ہوگا۔ اب اسی طرح انٹرمیڈیٹ کے لیے بھی ہے کہ بچے سیکنڈ ایئر والے سیکنڈ اینول ایگزام میں اپیئر ہو سکتے ہیں، اور سیکنڈ اینول ایگزام کا رزلٹ بھی جلدی آتا ہے، ایگزام بھی ود ان 2 month ہو جاتا ہے، وہ آگے یونیورسٹی میں اور کالجز میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اب سب سے جو مشکل پیش آ رہی تھی ہم ادارے والے لوگوں کو، پرنسپلز، ادارے والے لوگوں کو، ٹیچرز کو، وہ تھی تعلیم القرآن کے حوالے سے۔ تو انہوں نے 18 صورتوں سے کم کر کے 6 صورتیں چھوڑ دی ہیں 9th میں، کیونکہ 9th سے اس سال ان کی ابتدا تھی تعلیم القرآن، اور ان میں سے بھی جو پیپر سیٹ کیا ہے وہ بڑا اچھا پیپر سیٹ کیا ہے کہ ایک آیت دی ہے، اس کا ترجمہ دیا ہے، پھر اس کے متعلق آگے کوسچن پوچھ لیے ہیں۔ جتنا کوسچن پوچھا جائے، فیڈرل بورڈ والوں کا دعویٰ ہے، وہ کہتے ہیں جتنا کوسچن پوچھا جائے آپ اتنا ہی آنسر دیں۔ اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ہو واز دا فاؤنڈر آف پاکستان، تو آپ صرف قائد اعظم لکھ دیں، آپ کا
جو جواب ہے وہ پورا سمجھا جائے گا، یا صرف آپ یہ لکھ دیں قائد اعظم واز دا فاؤنڈر آف پاکستان۔ اب اس کے بعد ایک اور کہانی لکھنے کی بچے کو ضرورت نہیں ہے، وہ جو کوشچن پوچھا جائے پوائنٹ ٹو پوائنٹ اس کا جواب دے دے۔ پھر بعض کوشچن ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا آنسر چائلڈ ٹو چائلڈ ویری کرتا ہے، لیکن بات تو ڈیجٹس ہوتے ہیں، نام ہوتے ہیں، وہ تو سب کا ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن بعض کوشچن ایسے ہوتے ہیں جو چائلڈ ٹو چائلڈ ان کی سوچ و فکر میں مختلف ہوتے ہیں، اس کو بھی بورڈ کریکٹ آنسر سمجھتا ہے، کیونکہ وہ بچے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ کسی الفاظ میں سیم الفاظ ہونا یہ ضروری نہیں ہے، ایسا نہیں ہے جو ٹیچر نے پڑھایا ہے، جو ٹیچر نے کہا ہے، یا جو نوٹس میں لکھا ہوا ہے آپ ہو بہو وہ آنسر دے دیں، آپ اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کی آپ کمال سمجھیں۔ اگلا پہلو ان کا ای مارکنگ۔ اب ہارڈ کاپی میں کہیں نہیں جائیں گے یہ پیپر، بلکہ یہ سکین کر کے کوشچن وائز ایک ایک کوشچن ایگزامینر کو بھیج دیتے ہیں، مارکنگ کرنے والے کو بھیج دیتے ہیں، وہ ادھر ہی آن لائن ان کی مارکنگ کرتا ہے، اور ان کے جو مارکس بنتے ہیں بچے کے وہ واپس کر دیتا ہے۔ اس پروسیس سے ایک تو یہ ہے کہ شفافیت آتی ہے، مارکس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ دوسرا سب سے بڑا پہلو ہے تو جلدی رزلٹ کمپائل ہو جاتا ہے، کیونکہ سارا سسٹم آن لائن ہے، بچے کے اس رول نمبر میں اس میں جا کے نمبر جمع ہو جاتے ہیں، کوئی ٹائپنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی ٹائپنگ مسٹیکس کا نہیں کہہ سکتے ہم سے ٹائپنگ مسٹیکس ہو گئی ہے، کیونکہ سارا سسٹم ہی آن لائن ہے۔ اٹینڈنس کا سسٹم ہے، وہ بھی آپ سب بچوں کو، پیرنٹس کو اور ٹیچر کو پتہ ہے کہ بورڈ کے پیپر میں آن لائن اٹینڈنس ہوتی ہے، بچے کے پیپر پہ جو کوڈ ہوتا ہے اس کو سکین کرتے ہیں اور اسی وقت حاضری بورڈ میں چلی جاتی ہے، اور جو اسٹوڈنٹ وہاں ایبسینٹ ہوتے ہیں ان کا موبائل نمبر جو انسٹیٹیوشن داخلے کے وقت بچوں کا لکھتے ہیں اس پہ میسج آ جاتا ہے کہ آپ آج کے پیپر میں ایبسینٹ ہیں، اور یہ پروسیس 10 سے 15 منٹ میں ہو جاتا ہے۔ 10 سے 15 منٹ میں بچے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا آج پیپر تھا اور میں اس میں ایبسینٹ ہوں۔ تو یہ سارے بورڈ کے پیکج تھے، بچوں کے لیے سہولتیں تھیں۔ فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن آہستہ آہستہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی طرف جا رہا ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ہمارے جتنے بھی او اے لیول، آکسفورڈ اور کیمبرج والے جو اسٹوڈنٹ ہوتے تھے تو یورپین کنٹریز میں ان کو بغیر ٹیسٹ کے ایڈمیشن دیا جاتا تھا، لیکن اب فیڈرل بورڈ اس لیول کی طرف جا رہا ہے کہ یورپین کنٹریز میں فیڈرل بورڈ سے جو کوالیفائڈ اسٹوڈنٹ ہوں گے ان کو بھی بغیر ٹیسٹ کے یورپ کی یونیورسٹیز میں داخلہ دیا جائے گا۔ تو محترم اساتذہ، والدین، بچوں، یہ آپ کے لیے ایک فیڈرل بورڈ کی طرف سے پیغام تھا۔ میرے پاس جو اس کی معلومات پہنچی ہیں، میرا یہ فرض تھا کہ وہ معلومات آپ تک پہنچائیں، تو آپ نے ان سب چیزوں پہ فوکس ہو جانا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔